پرانی حویلی کی اونچی دیواروں کے پیچھے صدیوں کی کہانیاں دفن تھیں۔ بڑے بڑے ستون، برآمدے، قدیم فانوس اور لمبے راہداریوں میں عجیب سا سناٹا گونجتا تھا۔ یہ حویلی صرف اینٹ پتھر کی عمارت نہیں تھی بلکہ طاقت، رعب اور انا کی امارت سمجھی جاتی تھی۔ حویلی کا مالک نوابزادے زویار شاہ تھے، سرد مزاج، غرور سے بھرپور، اپنے حکم کو ماننے والے۔ ان کی آنکھوں کی تیزی سے بڑے بڑے لوگ کانپتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کے سامنے سر اٹھا کے بات کرے۔ وہ اپنے فیصلوں میں کسی کی رائے نہیں سنتے تھے۔ دوسری طرف کہانی کی ہیروئن محبت و بری مگر نازک سی لڑکی ہما تھی۔ ہما گاؤں کی ایک سادہ مگر حسین لڑکی تھی جس کے خواب رنگین تتلیوں کی طرح آزاد تھے، لیکن قسمت نے اس کے خوابوں کو زنجیروں میں جکڑنے کے لیے زویار شاہ کی حویلی کا راستہ دکھایا۔ ہما کو زبردستی اس حویلی میں بیا دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں ڈر تھا۔ وہ اپنی زندگی کو ایک پنجرہ سمجھنے لگی۔ زویار شاہ کے سخت لہجے، ان کے غرور اور ان کی بے نیازی نے ہما کو ٹکڑوں میں توڑ دیا۔ مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، حویلی کے بڑے بڑے دروازوں کے پیچھے کئی راز چھپے تھے۔ ہما کی معصومیت اور ہمت آہستہ آہستہ زویار شاہ کے برف جیسے دل کو پگھلانے لگی۔ جہاں کبھی نفرت اور زبردستی تھی، وہاں محبت کے ننھے ننھے بیج اگلنے لگے۔ کبھی بارش کی راتوں میں حویلی کی بالکونی پر خاموش کھڑے دونوں کی نظریں مل جاتی۔ کبھی عید کی صبح ہما کی ہنسی زویار شاہ کے دل میں عجیب سا سکون جگا دیتی۔ مگر زویار شاہ کا غرور، ان کے ماضی کے زخم اور خاندان کی روایت بار بار ان دونوں کے درمیان دیوار کھڑی کرتے تھے۔ حویلی کی راہداریوں میں صرف عشق کی خوشبو ہی نہ تھی بلکہ سازشیں بھی پنپ رہی تھی۔ رشتہ داروں کی نفرتیں، وارثات کی جھگڑے اور پرانے دشمنیوں نے ہما اور زویار کی کہانی کو مزید کٹن بنا دیا۔ ایک طرف ہما اپنی عزت، محبت اور خوابوں کے لیے لڑ رہی تھی اور دوسری طرف زویار شاہ اپنے خاندان کی انا اور روایت کے قیدی تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ عشق اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ ہما کی قربانیاں اور اس کی خاموش محبت نے زویار شاہ کو بدلنا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہما کو محسوس ہونے لگا کہ زویار شاہ کے دل میں کہیں نہ کہیں نرمی چھپی ہے، لیکن ان کے غرور اور انا کی دیوار بہت موٹی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی سخت رویہ اختیار کرتے، مگر ہما کی خاموش آنکھیں اکثر ان کے اندر کے طوفان کو روک دیتی۔ ایک رات حویلی میں طوفانی بارش برس رہی تھی۔ بجلی کڑکنے پر ہما سہمی ہوئی صحن کے کونے میں کھڑی تھی۔ زویار شاہ نے پہلی بار اس کو بے بسی کو غور سے دیکھا۔ ان کی سخت آنکھوں میں لمحہ بھر کو نرمی آئی، لیکن وہ فوراً رخ موڑ گئے۔ مگر اس لمحے نے ہما کو یقین دلایا کہ شاید زویار شاہ کے دل میں بھی جذبات چھپے ہیں۔ ادھر حویلی کی راہداریوں میں نفرت کے سائے بڑھنے لگے۔ زویار شاہ کا چچا زاد بھائی آفاق، جس کی برسوں سے نظر زویار شاہ کی جاگیر اور حویلی پر تھی، ہما کی موجودگی کو ایک کمزوری سمجھنے لگا۔ وہ بار بار موقع ڈھونڈتا تھا کہ زویار شاہ کو نیچا دکھا سکے۔ ہما کے لیے سازشوں کا جال بچھایا جانے لگا۔ ایک دن حویلی کے آنگن میں سب کے سامنے ہما پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا کہ وہ نوکروں سے میل جول بڑھاتی ہے۔ ہما کے آنسوؤں نے سب کا دل پگھلا دیا، مگر زویار شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ اندر سے تڑپ رہے تھے لیکن اپنی انا کے باعث کچھ کہہ نہ سکے۔ رات کو جب سب سو گئے، زویار شاہ پہلی بار ہما کے کمرے میں آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں سختی کم اور الجھن زیادہ تھی۔ وہ بس اتنا بولے، کل جو کچھ ہوا اس کی حقیقت مجھے معلوم کرنی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں جھوٹ نہیں دے سکتا، مگر یہ زمانہ کمزور عورت کو آسانی سے بخشنے والا نہیں۔ ہما نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن اگر میرا ہونا آپ کے لیے بوجھ ہے تو مجھے آزاد کر دیجیے۔ زویار شاہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بول سکے۔ بس ایک لمحے کے لیے ان کی نظریں ہما کے آنسوؤں پر ٹھہر گئی اور وہ کمرہ چھوڑ کر چلے گئے۔ دن گزرتے گئے مگر حویلی کے اندر سازشوں کا جال اور گہرا ہوتا گیا۔ آفاق نے نوکروں کو خریدنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہما کے خلاف مزید ثبوت بنے تاکہ زویار شاہ کا یقین بھی ٹوٹ جائے۔ ایک دن حویلی میں زویار شاہ کے سامنے ہما کے کمرے سے ایک خط برآمد ہوا۔ خط میں لکھا تھا کہ ہما کسی اجنبی سے ملنے کا وعدہ کر رہی ہے۔ یہ سب آفاق کی گڑی ہوئی چال تھی۔ زویار شاہ کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ ان کی آواز پورے حال میں گونج اٹھی، ہما یہ کیا ہے؟ کیا میں نے تمہیں اپنی عزت کے حصار میں قید نہیں کیا؟ ہما نے کانپتے ہوئے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے یہ خط نہیں لکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کیسے آیا، لیکن زویار شاہ کے غرور اور خون میں ابال اچکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہما کی آنکھوں میں جھوٹ نہیں ہے، مگر انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ چپ رہے۔
اگلی صبح حویلی میں ایک اور طوفان اٹھا۔ ایک نوکرانی نے زہر ملے کانے کی تالی ہما کے کمرے میں پہنچائی، مگر اتفاق سے وہ کانا ضیاور شاہ نے کھا لیا۔ اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی اور پورے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ ہما نے بے خودی میں سب کے سامنے چیخ کر کہا، کوئی ان کو بچائے، یہ سب میرے خلاف سازش ہے، زہر مجھے مارنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس لمحے ضیاور شاہ نے بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں ہما کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار خوف اور چاہت ایک ساتھ تھی۔ ہما نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دوڑ کر حکیم کو بلایا اور گھنٹوں ان کے پاس بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اور کانپتے ہاتھ ضیاور شاہ کے دل پر وہ اثر چھوڑ گئے جو برسوں کا غرور بھی نہیں توڑ سکا تھا۔ ضیاور شاہ ٹھیک تو ہو گئے، مگر اب ان کے دل میں سوال تھا کہ آخر ہما کے خلاف یہ کھیل کون کھیل رہا ہے۔ ان کی شک کی سوئی بار بار آفاق کی طرف جاتی تھی۔ وہ کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ ہما کی جانثاری نے ان کے دل کی برف میں دراڑ ڈال دی تھی۔ وہ پہلی بار رات کو تنہا بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ لڑکی واقعی ان کی زنجیروں میں قید خواب ہی تو نہیں، جسے وہ خود اپنی انا کی قید سے آزاد نہیں کر پا رہے۔ ضیاور شاہ کی صحت بہتر ہونے کے بعد حویلی میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ ہما اب ان کے قریب آ کر بھی کچھ بولنے کی ہمت نہ کرتی، مگر اس کے دل میں ضیاور کے لیے اندیکھے رشتے کی لڑی بندنے لگی تھی۔ وہ خود بھی اس تبدیلی کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک رات جب ساری حویلی سو چکی تھی، ضیاور شاہ تنہا بالکونی میں کھڑے تھے۔ ہوا میں نمی تھی اور چاندنی صحن پر بکھری ہوئی تھی۔ اچانک ہما آہستہ سے وہاں آ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر خاموشی ان کے بیچ دیوار بنی رہی۔ لمحہ بھر بعد ضیاور شاہ کے لبوں سے بے اختیار نکلا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت میری زندگی کے فیصلوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ ہما نے نرم لہجے میں کہا، اثر ڈالنے کے لیے محبت چاہیے، زبردستی نہیں، اور میں تو صرف اپنی سچائی کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ جملہ ضیاور شاہ کے غرور پر کاری ضرب تھا۔ وہ پہلی بار کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے الفاظ نے ان کے دل میں چنگاری ڈالتی ہو۔ اسی دوران آفاق اپنی سازشوں میں مزید آگے بڑھ چکا تھا۔ اس نے حویلی کے چند پرانے نوکروں کو ساتھ ملا کر ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ مقصد یہ تھا کہ ضیاور شاہ کو مکمل طور پر کمزور کر کے حویلی پر قبضہ کیا جائے۔ چند دن بعد حویلی میں ایک بڑی محفل رکھی گئی۔ رشتہ دار اور گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ اچانک محفل کے دوران چراغ بجھ گئے اور اندھیرا چھا گیا۔ شور و غل کے درمیان ہما پر حملہ کیا گیا، لیکن ضیاور شاہ نے بروقت پہنچ کر اسے بچا لیا۔ اس جھٹکے نے ضیاور شاہ کے دل میں آگ لگا دی۔ وہ جان گئے کہ یہ صرف ایک عورت کی عزت کا مسئلہ نہیں، بلکہ ان کے اپنے خاندان کو توڑنے کی کوشش ہے۔ ہما زخمی بازوؤں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں درد اور خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا یقین بھی تھا۔ ضیاور شاہ نے اس کے زخم پر کپڑا باندھتے ہوئے پہلی بار نرم لہجے میں کہا، اب یہ جنگ صرف تمہاری نہیں رہی، یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہیں اپنی انا کی نہیں، اپنی محبت کی قید میں رکھوں گا۔ ہما کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پہلی بار اس کے دل کو لگا کہ شاید یہ زنجیریں ٹوٹنے کے قریب ہے۔ محفل کے واقعے کے بعد حویلی کی فضا بدلنے لگی تھی۔ نوکروں کی آنکھوں میں خوف اور سازشی چہروں میں بے چینی پھیل گئی۔ ضیاور شاہ خاموش رہنے والے شخص نہیں رہتے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ آفاق ان کی جڑیں کاٹنے پر تلا ہوا ہے۔ ہما کے زخمی بازوؤں پر مرہم لگاتے وقت ضیاور کے اندر کی دنیا لرز اٹھی تھی۔ وہ جو کبھی نرم جذبات کو کمزوری سمجھتے تھے، اب انہی جذبات کی طاقت نے انہیں بدلنا شروع کر دیا۔ وہ راتوں کو جاگتے اور گھنٹوں سوچتے رہتے کہ ہما نے کیسے اپنی قربانی اور سچائی سے ان کی دل کو جیت لیا۔ ادھر آفاق اپنی چالوں میں اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے گاؤں کے چند بااثر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ افواہیں پھیل گئی کہ ہما منحوس ہیں، اس کی وجہ سے حویلی پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ گاؤں کی عورتیں در پردہ باتیں کرنے لگی اور مرد شکوک میں پڑ گئے۔ ایک دن گاؤں کی پنچایت میں یہ معاملہ اٹھا دیا گیا۔ سب کے سامنے ہما کی عزت پر سوال کھڑا کیا گیا۔ ہما کا چہرہ آنسوؤں میں تر تھا، مگر اس بار ضیاور شاہ خاموش نہ رہے۔ وہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر پہلی بار گرجدار آواز میں بولے، جو عورت اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میرے لیے موت کے منہ میں گئی، اسے کوئی زبان نہیں چھو سکتی۔ ہما شاہ اب صرف اس حویلی کی عزت نہیں، بلکہ میرے دل کی دھڑکن ہے۔ اب جو بھی اس پر انگلی اٹھائے گا اسے میرا دشمن سمجھا جائے گا۔ ان کی بات نے پنچایت میں کھلبلی مچا دی۔ آفاق کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر وہ کچھ نہ بول سکا۔ اس رات ہما نے ضیاور شاہ کو پہلی بار شکر گزار کر نظر سے دیکھا۔ دونوں کے درمیان خاموش مگر گہرا رشتہ بننے لگا۔ ہما کو محسوس ہوا
جیسے اس کے خواب اب ٹوٹنے نہیں بلکہ در حقیقت بننے لگے ہیں، لیکن ابھی سکون کا وقت نہیں آیا تھا۔ آفاق نے آخری اور سب سے خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے حویلی کی پرانی ٹوکریوں کو میں چپ کر بندوقیں اور غدار نوکر جمع کر لیے۔ مقصد یہ تھا کہ ایک رات اچانک حملہ کر کے ضیاء شاہ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دے۔ ہما کو کسی طرح یہ راز معلوم ہو گیا۔ اس نے فوراً ضیاء شاہ کو خبردار کرنا چاہا، لیکن راستے میں آفاق کے آدمی نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ہما زخمی حالت میں بھاگتی ہوئی ضیاء شاہ تک پہنچی اور سانس پھولتے ہوئے کہا، وہ آپ کو مارنے آ رہے ہیں، کوٹری میں سب تیار بیٹھے ہیں۔ ضیاء شاہ کے چہرے پر آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور وفادار آدمیوں کو ساتھ لے کر حویلی کو کوٹری کا رخ کیا۔ وہاں خونریز مقابلہ شروع ہوا۔ گولیوں اور تلواروں کی جھنکار سے حویلی کی دیواریں گونج اٹھی۔ آفاق کے غدار نوکر ایک ایک کر کے گرتے گئے۔ آخرکار ضیاء شاہ نے آفاق کو زمین پر گرا دیا۔ تلوار اس کے گلے پر رکھی تھی۔ آفاق نے زہریلی ہنسی ہنس کر کہا، تم جیت گئے ضیاء، مگر یاد رکھنا اس لڑکی نے تمہیں بدل دیا ہے، محبت تمہیں کمزور کر دے گا۔ ضیاء شاہ کی آنکھوں میں شعلے تھے، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سکون تھا۔ انہوں نے آفاق کو زندہ چھوڑ دیا اور کہا، محبت کمزوری نہیں، اصل طاقت ہے، اور آج یہ طاقت مجھے ہما نے دی ہے۔ ہما آنکھوں میں آنسو لیے دروازے پر کھڑی تھی۔ پہلی بار اسے لگا کہ اس کے زنجیروں میں جکڑے خواب اب آزاد ہیں۔ حویلی کی دیواریں جو کبھی انا اور غرور کی قید تھی، اب محبت کی گواہی دینے لگی۔ ضیاء شاہ اور ہما کے درمیان نفرت کے فاصلے ختم ہو چکے تھے۔ آفاق کی شکست کے بعد حویلی میں وقتی سکون ضرور آیا، مگر ضیاء شاہ کے دل میں پہلی بار ایک نیا طوفان جنم لینے لگا۔ وہ جو ہمیشہ طاقت اور رعب میں جیتے تھے، اب ہر پل ہما کی موجودگی کو اپنی زندگی کی سانسوں کی طرح محسوس کرنے لگے۔ ہما بھی بدل رہی تھی۔ اب وہ صرف خوفزدہ اور مجہول لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ مضبوط اور بہادر عورت بن گئی تھی۔ حویلی کی دیواروں میں اس کی مسکراہٹ گونجنے لگی تھی۔ نوکر بھی اب اس کی عزت کرتے تھے، اور گاؤں کی عورتیں جو کبھی اسے منحوس کہتے تھے، اب اس کے حسن اخلاق کے قصے سناتے۔ لیکن ضیاء شاہ کے دل کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ محبت کے باوجود وہ اپنے غرور کو مکمل طور پر چھوڑ نہیں پا رہے تھے۔ کئی بار وہ ہما کے قریب آتے اور پھر خود ہی فاصلہ بنا لیتے، جیسے دل کچھ چاہتا ہو مگر انا روک دیتی ہو۔ ایک رات ہما صحن میں چراغ جلا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں اس کے بال بکھر رہے تھے۔ ضیاء شاہ نے دور سے دیکھا اور پہلی بار بے اختیار قدم بڑھا دیے۔ وہ قریب آئے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، یہ چراغ تمہارے خوابوں کی طرح ہے ہما، جو اندھیروں میں بھی روشنی دیتے ہیں۔ ہما کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، لیکن چراغ کو جلائے رکھنے کے لیے ہوا سے لڑنا پڑتا ہے۔ نواب صاحب جیسی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے غرور کو توڑنا پڑتا ہے۔ ضیاء شاہ کا دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ وہ پہلی بار ہما کی بات کا جواب نہ دے سکے۔ ادھر آفاق جیل میں ضرور تھا، مگر اس کے حامی ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس کے آدمی نے حویلی کے پرانے رازوں کو گلنا شروع کر دیا۔ پرانی کوٹری کی دیوار توڑنے پر ایک پرانا صندوق ملا، جس میں ضیاء شاہ کے والد کے خطوط تھے۔ ان خطوط میں انکشاف ہوا کہ نواب خاندان کے کچھ فیصلے ناجائز تھے، زمینیں ہٹائی گئی تھی اور کئی بے قصور خاندان برباد کیے گئے تھے۔ یہ راز باہر آیا تو گاؤں کے کچھ لوگ بغاوت پر اتر آئے۔ وہ ضیاء شاہ کے دروازے پر آ کر نعرے لگانے لگے کہ ان کی زمینیں واپس کی جائے۔ ضیاء شاہ کے لیے یہ سب ایک نیا امتحان تھا۔ غرور کہتا تھا کہ جنگ نہ کمزوری ہے، مگر دل کہتا تھا کہ ہما کی سچائی کو اپنی کر ہی عزت واپس ملے گی۔ ہما نے پہلی بار ان کے سامنے کھڑی ہو کر کہا، اگر آپ واقعی میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو ان کا حق لوٹا دیجیے، تبھی محبت اور عزت دونوں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر ضیاء شاہ نے حویلی کے بڑے دروازے پر کھڑے ہو کر سب کے سامنے اعلان کیا، آج سے میری زمین صرف میری نہیں بلکہ اس گاؤں کے ہر اس خاندان کی ہے جسے میرے باپ دادا نے لوٹا۔ یہ اعلان سن کر لوگ دنگ رہ گئے۔ شور شرابہ خاموشی میں بدل گیا۔ ضیاء شاہ کی یہ قربانی ان کے غرور کو توڑ گئی، مگر بدلے میں انہیں وہ عزت اور محبت ملی جو پہلے کبھی نہ ملی تھی۔ ہما کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ فخر کے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید اب اس کی زنجیروں میں قید خواب حقیقت میں آزاد ہو گئے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ دور کئی قید خانے میں بیٹا آفاق اپنی شکست کا بدلہ لینے کی قسم کھا رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جو آنے والے دنوں میں پھر سے حویلی کی بنیادیں ہلا سکتی تھی۔ آفاق کی سزا کے بعد جو سکون آیا تھا وہ پھر سکونی کا لبادہ تامے ہوئے ایک عارضی روشنی تھی، مگر حویلی کے زیر زمین کچھ ایسے داغے تھے جنہیں کاٹ کر ختم کرنا آسان نہیں تھا۔ آفاق کے قیدی ہونے کے بعد اس کے حامی ایک ایک کر کے چلے گئے، مگر ایک ایسے دن جب سب چاہتے ہوئے بھی خواب کی حقیقت کو قبول نہیں کر سکے، اسی دوران آفاق نے اپنی آخری بقا کی امید جیل کے اندر سے بہتی ہوئی ایک چھوٹی سی چال میں لگا لی۔ اس نے باہر اپنے رشتہ داروں کو خط لکھا، جھوٹے ثبوت بنوائے اور ایک ایسی سازش کا منصوبہ ترتیب دیا جس میں حویلی کو جلانے اور ضیاور شاہ کو ہمیشہ کے لیے بدنام کرنے کا ارادہ تھا۔ آفاق نے اپنی بے ضمیر حیلہ سازی میں ایک لنچوری منصوبہ بنایا۔ حویلی کے کمرے میں خزانے کے طور پر موجود زمینوں کی رجسٹری اور اہم منسلک کاغذات کو نظر آتش کروا دیا جائے، ساتھ ہی ایک جھوٹا خط اور پردے کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت لوگوں کے سامنے پھیلائی جائے۔ مقصد صاف تھا، ضیاور کی عزت کو خاک میں ملا کر خود اقتدار پر قابض ہونا۔ ایک سیاہ رات جب چاند اپنی پوری بات کہے اور سناٹا رہا، آفاق کے حامی خاموشی سے حویلی کی طرف نکل آئے، مگر اس بار ہما جو اب اس خوف کی قید توڑ چکی تھی سب کچھ کام گئی۔ اندرونی طاقت جو دن رات کی مصیبتوں اور ظلم کا سامنا کر کے بن جاتی ہے، اس نے اسے خبردار کیا۔ ہما نے خاموشی سے زویا کو جگایا۔ ان کی نگاہوں میں ایک دوسرے کے لیے بے خوف یقین تھا۔ اب وہ دونوں الگ نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ حویلی کی گہری دیواروں کے بیچ تنابوں کی سرسراہٹ کے ساتھ ایک لڑائی شروع ہوئی۔ آفاق کے لوگ اندھیروں سے فائدہ اٹھا کر داخل ہوئے، مگر ضیاور کے دل میں اب وہ ضبط نفس بھی تھا جو کسی حکمت عملی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے لوگوں کی راہ بند کرتے گئے۔ ہما نے کندھے سے کندھا ملا کر ضیاور کا ساتھ دیا۔ یہ جوڑی اتنی متحد تھی کہ دشمنوں کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ لڑائی شدت اختیار کرتی گئی، مگر ہر وار کے پیچھے ایک نیا عزم تھا، حویلی کو جلا کر مٹانے کی نہیں بلکہ سچائی کو سامنے لانے کی۔ آفاق کا ایک آخری ہتھ کنڈا یہ تھا کہ وہ حویلی کے ایک خفیہ کمرے میں رکھی ہوئی چند قیمتی دستاویزات کو آگ لگا دے، مگر جب چنگاری اٹھنے لگی تو ہما، جس نے پہلے ہی وہ خطوط اور کاغذات چھپا کر رکھے تھے، ایک دم سامنے آ گئی۔ اس نے اپنے خون پسینے سے ہاتھ جلائے مگر کاغذات کو بچا لیا۔ اسی لمحے ضیاور نے آفاق کو پکڑ کر دیوار کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آفاق کی آنکھوں میں خوف اور نفرت کا ملا جلا نقش تھا، مگر حویلی کے درمیان کھڑے لوگوں کی نگاہیں اس کے خلاف تھی۔ اس کی ہر سازش اب بے نقاب تھی۔ اس کے حمایتی ایک ایک کر کے دیواروں کے سائے میں چپتے چلے گئے۔ نظریں بدل گئی تھی، جو کبھی غرور اور ظلم کی علامت تھی، وہی حویلی اب انصاف اور معافی کی آوازیں سن رہی تھی۔ ضیاور نے آفاق کو نہ مارا بلکہ حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے فیصلہ سنایا۔ آفاق کو گاؤں کے قوانین کے مطابق سزا دی جائے گی اور جو چیزیں اس نے ناجائز طریقے سے حاصل کیے وہ واپس کی جائے گی۔ ضیاور کا انداز فیصلہ سخت مگر منصفانہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جانا چاہیے۔ وقت نے سیڑھیاں چڑھ کر آہستگی سے شفا کا کام کیا۔ حویلی میں نئے چراغ جلنے لگے، مگر اس بار چراغ ہما کے خوابوں کی روشنی سے زیادہ روشن تھے۔ وہ روشنی جو ہر زخم کو مرہم دیتی ہے۔ گاؤں والوں کے درمیان وہی لوگ جو کبھی شکوک بری نظروں سے دیکھتے تھے، اب ضیاور اور ہما کے قدموں پر ہاتھ رکھتے دکھائی دیتے۔ انہوں نے بھی مانا کہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی تھی اب ان کا نویلا باب انصاف کے ساتھ بند ہونا چاہیے۔ کئی ماہ گزرے تو حویلی میں ایک دن منانے کا وقت آیا، نہ کسی لالچی جشن کے طور پر بلکہ ایک نئے عزم کے طور پر۔ زویا اور ہما نے باہم ایک وعدہ کیا، وہ اپنی زندگی کو صرف ایک دوسرے کے لیے وقف نہیں کریں گے بلکہ حویلی کو ایک ایسی جگہ بنائیں گے جہاں ظلم کا نام و نشان نہ رہے اور جہاں نقصان اٹھانے والوں کو انصاف ملے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا اسکول کھولا جہاں گاؤں کے بچوں کو پڑھایا جانے لگا۔ انہوں نے زمینوں کی تقسیم کے عمل کو شفاف بنایا اور جو خاندان سابقہ حالات کی وجہ سے پریشان تھے ان کی مدد کی گئی۔ سالوں کے اندر حویلی نے ایک نئے روح پائی۔ دیواروں پر پھولوں کی بیلیں چڑھ گئی، صحن میں بچوں کی ہنسی گونجی اور پاؤں میں محبت کا سکون۔ ضیاور کی اب وہی سخت آنکھیں کمزور نہیں رہی، مگر ان کی محبت کی گہرائی اور انسانیت کا وقار جھلکتا تھا۔ ہما نے اپنی بیوہ کو خیر کے کاموں میں بدلا۔ اس کے ہاتھوں میں حویلی کا ہر فیصلہ ایک نرم مگر مضبوط محبت کا مرکز بن گیا۔ ایک شام جب سورج ڈوب کر سنہری روشنی چھوڑ رہا تھا، ہما نے ضیاور کے بازو میں ہاتھ ڈال کر کہا،
ہم نے بہت کچھ کھویا مگر سب سے زیادہ قیمتی وہ خواب ہے جو آج آزاد ہے۔ ضیاور نے جواب دیا، اور میں نے وہ سب کچھ پایا جو ہمیشہ سے میرے دل میں تھا، سچائی، قربانی اور تم۔ وقت نے سب کچھ بدل ڈالا، آفاق کی پونکیں ماند پڑ گئی، لوگ معاف کر کے آگے بڑھ گئے، اور حویلی کی زنجیریں جو کبھی نفرت کی علامت تھی ایک علامت یاد بن گئی۔ یاد ہے کہ کیسے خواب قید میں تھے اور کیسے محبت نے انہیں آزاد کیا۔ کئی برس بعد جب دونوں کے بچے صحن میں کھیلتے، گاؤں والے ایک نئے عہد کی داستان سناتے۔ ہما نے ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، اپنے تجربات، اپنے خوف، اپنی ہمت اور اپنی محبت کے بارے میں۔ اس کا نام خود بخود آنکھوں کے سامنے چمکا، زنجیروں میں قید خواب۔ کتاب میں اس نے لکھا کہ ہر زنجیر کا ایک سرا امید کی طرف کھلتا ہے، اگر کوئی ہاتھ اسے تھام لے۔